فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ سب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور یہ پارٹ نمبر ہے 37 اور ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 833 پہ، اور جو اس صفحے پہ فصل ہے وہ فصل نمبر 50 ہے۔ موضوع ہے اللقطہ۔ لقطہ گرا پڑا مال۔ موٹی موٹی عربی میں ہیڈنگ ہے اللقطہ۔ گرا پڑا مال کے سلسلے میں جو پہلا موضوع ہے اس کی حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 17999 پر گمشدہ مال کو گم کردہ راہ لوگ ہی کھاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 348 ہے۔ 18000 پہ حدیث کا ترجمہ حسین بن علا کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور لقطہ یعنی گرے پڑے مال کا ذکر کیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اسے اٹھانے والے شخص کو چاہیے کہ اس کا اعلان کرے، اگر اس کا مالک اس کے پاس آئے تو اسے دے دے، ورنہ وہ مال 1 سال تک اپنے پاس محفوظ رکھے۔ اگر اس دوران اس کے پاس نہ اس کا مالک آئے اور نہ ہی اس کا کوئی مطالبہ کرے تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اگر صدقہ دیے جانے کے بعد اس کا مالک اس کے پاس آئے تو اسے اختیار حاصل ہے کہ اس کا اسے تاوان ادا کرے، البتہ اس صورت میں اسے اس کا اجر ملے گا۔ یہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر 350 ہے۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 349۔ گرے پڑے مال کے ملنے کا 1 سال تک اعلان کرنا سنت کی روح سے واجب ہے، بشرطے کہ اس کی مالیت صرف 1 درہم سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ چاہے تو اسے صدقے کے طور پر دے دے، چاہے اسے اس کے مالک کے لیے اپنے پاس رکھے رہے اور چاہے تو اس میں خود تصرف کر لے۔ اگلی فصل ہے فصل نمبر 51 3578 پر اور اس کا موضوع ہے شوق اللقاء یعنی ملاقات کا شوق۔ ملاقات کا شوق کے سلسلے میں جو اس کا آغاز ہو رہا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 اور 84 سے ہو رہا ہے۔ آئیں ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ عرض کیا وہ بھی تو میرے پیچھے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں اور میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لیے آگے بڑھ آیا کہ تو مجھ سے خوش رہے۔ اب آئیں اس سلسلے میں احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 18002 خدا کی ملاقات کا شوق یقین رکھنے والوں کی عادت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام غرور الحکم۔ اگلی حدیث بھی مولا علی علیہ السلام کی غرور الحکم سے دی گئی ہے۔ 18003 پہ خدا کی ملاقات کا شوق عارف لوگوں کے خلوص کی علامت ہے۔ 18004 پہ معرفت میرا اصل سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی بنیاد ہے، محبت میرا اثاثہ ہے، شوق میری سواری ہے اور خدا وند عز و جل کا ذکر میرا مونس و غمخوار ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المحجۃ البیضاء جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 101 ہے۔ 18005 پہ حضرت باری تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 3 شب و روز میں 1,24,000 کلمات کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی۔
اس مدت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ جب بنی اسرائیل کی طرف لوٹ کر آئے اور ان کی باتیں سنی تو انہیں یہ باتیں سخت ناپسندیدہ اور ناگوار گزری، کیونکہ ان کے کان کلام اللہ کی شیرنی سے لبریز ہو چکے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصائل صدوق جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 642 ہے۔ 17006 پہ حدیث دعائیہ کلمات ہیں۔ خداوند، میں تجھ سے تیری قضاء و قدر پہ راضی رہنے کا، زندگی کے بعد موت کی خنکی کا، تیری رحمت کے چہرے کے دیدار کا اور تیری ذات کی زیارت و ملاقات کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعائیہ کلمات مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 282، المہجۃ البیضاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 57 اور اس کتاب میں ہے مرنے کے بعد زندگی کی خنکی کا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے لی گئی ہے۔ اگلی حدیث ہے 18007 پہ ابو ذر دردا، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے ابو الدرداء کعب الاحبار۔ ابو درداء کعب الاحبار، کعب الاحبار، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں۔ عربی میں ہے ابو الدرداء کعب الاحبار اور اردو میں انہوں نے ابو ذر لکھا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ اردو میں جو بھی لکھا ہو عربی میں ہے ابو الدرداء کعب الاحبار سے کہا، مجھے بتاؤ تورات میں خصوصی آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا، خدا کا یہ قول کہ نیک لوگوں کو میری ملاقات کا بڑا طولانی شوق ہے، لیکن میں ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ کعب الاحبار نے کہا، اس کے ایک طرف یہ بھی ہے کہ جو مجھے تلاش کرتا ہے پا لیتا ہے، اور میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا ہے تو مجھے حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ سن کر ابو درداء نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرماتے سنا ہے۔ المہجۃ البیضاء ہے، جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 58 ہے، لیکن انہوں نے اردو میں سب جگہ ابو زرداء لکھا ہوا ہے، ابو زرداء علیہ السلام، اور میں چونکہ پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں اس لیے مجھے اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اور خدا کا یہ قول کہ نیک لوگوں کو میری ملاقات کا بڑا طولافی شوق ہے، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ شوق الابرار الی اللقاء وانا الی القائهم لا شد و شوقا، یعنی شدت کے ساتھ شوق ہے، مشتاق۔ تو اس بارے میں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرماتے سنا ہے۔ اگلی حدیث پہ آ جائیں 18008 پہ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلقہ احادیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے داؤد، کب تک جنت کو یاد کرتے رہو گے اور مجھ سے میری ملاقات کے شوق کی درخواست نہیں کرو گے؟ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، تیرے مشتاقان دیدار کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ جنہیں میں نے ہر میل کچیل سے پاک صاف کر دیا ہے، اپنے خوف سے خبردار کر دیا اور ان کے دلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو چاک کر دیا کہ جس سے وہ مجھے دیکھتے رہتے ہیں۔ المہجۃ البیضاء جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 59 ہے۔ 18008 پہ اسی طرح میرے ان بندوں سے کہہ دو جو میری محبت کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہیں کہ جب میرے اور تمہارے درمیان سے پردے اٹھائے جا چکے ہیں تو مخلوق سے چھپ کر میری طرف اپنے دل کی آنکھوں کے ساتھ نظر کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ المہجۃ البیضاء ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ 18010 پہ
اور میری طرف اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو، ان آنکھوں سے نہ دیکھو جو تمہارے سروں میں ہیں۔ المحجۃ البیضاء ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 61 ہے۔ 18011 پہ معاویہ کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ اور میں تمہاری طرف مہاجرین و انصار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے تابعین کا لشکر جرار لے کر عنقریب اڑتا ہوا آ رہا ہوں، ایسا لشکر جس میں بے پناہ ہجوم اور پھیلا ہوا گرد و غبار ہوگا۔ وہ موت کے کفن پہنے ہوئے ہوں گے اور ہر ملاقات سے زیادہ انہیں لقائے پروردگار محبوب ہوگی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر مکتوب نمبر 28۔ 18012 پہ اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی طرف جانے والا تو ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی تک پہنچ جائے، جنت نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ آج حالات پرکھ لیے جائیں گے، خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے دو بدو ہو کر لڑنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یہ اپنے گھروں کو پلٹنے کے مشتاق ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 124۔ 18013 پر اہل مصر کے نام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں۔ نہج البلاغہ کا مکتوب ہے 62۔ 18014 پہ جس کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز اللہ ہو وہ اپنی تمام آرزوؤں اور امنگوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ 18015 پہ حضرت علی علیہ السلام کے غرور الحکم کی حدیث ہے، جو غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ اپنی تمام آرزوؤں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ 18016 پہ جس کا مقصود غیر اللہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، المحجۃ البیضاء صفحہ نمبر 27۔ سب سے عرفہ اور اعلیٰ لذت خدا کی معرفت اور اس کے چہرہ کرامت کی زیارت ہے۔ اگلا موضوع ہے موجبات الشوق 3579 پر، اور اس سلسلے کا موضوع نمبر 2 ہے لقاء اللہ کے اسباب۔ حضرت داؤد علیہ 18017 پر جو حدیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، میں نے اپنے مشتاقان دیدار کے دلوں کو اپنے رضوان سے خلق فرمایا اور اپنے چہرہ رحمت کے نور سے سرفراز فرمایا۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا، ان لوگوں نے کس بنا پر تجھ سے یہ اعزاز حاصل کیا ہے؟ فرمایا، مجھ سے حسن ظن دنیا اور اہم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے، مجھ سے خلوت اور مجھ سے مناجات کرنے کی وجہ سے اس منزل تک صرف وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کے ذکر اذکار کو فراموش کر دے، اپنے دل کو میرے لیے خالی کر دے اور میری تمام مخلوق پر صرف مجھے ترجیح دے۔ جب وہ ایسا کر لیتا ہے تو میں بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہوں، اپنی ذات کو اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہوں اور اپنے اور اس کے درمیان سے تمام حجاب اٹھا لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے مجھے اس طرح دیکھتا ہے جس طرح کسی چیز کو آنکھوں سے۔ 18018 پر جو حدیث ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور جو ہم نے اوپر حدیث پڑھی ہے اس کا انہوں نے نمبر شمار تھا 18017، لیکن اس کا انہوں نے جو ریفرنس ہے وہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ ریفرنس میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں، یہ المحجۃ البیضاء ہے اور جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 6059 ہے، عربی کی طرف لکھی ہوئی تھی اور اس لیے میں نے یہ ریفرنس آپ سے پڑھ دیا۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں 18018 پہ اسی طرح، اے داؤد، اگر میرے بارے میں تدبر کرنے والوں کو علم ہو جائے کہ میں ان کا کیونکہ منتظر ہوں، ان پر کس قدر مہربان ہوں اور ان کے ترک معاصی کا کس قدر مشتاق ہوں، تو وہ میرے اشتیاق میں فوراً موت کو گلے لگا لیں اور میری محبت میں ان کا بند جدا ہو جائے گا۔
ان کا بند جدا ہو جائے گا۔ المحجۃ البیضا ہے، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 62 ہے۔ 18019 پر حدیث کا ترجمہ، دعائیہ کلمات: خداوندہ مجھے اپنی محبت، اپنے محبوب لوگوں کی محبت اور ان کی محبت سے سرفراز فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے ہیں، اور میرے لیے اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب قرار دے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المحجۃ البیضا ہے، جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 6 ہے۔ 18020 پہ جو لقاء اللہ کا مشتاق ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا سے باہر کھینچ لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، غرور الحکم۔ 18021 پہ حدیث کا ترجمہ، کسی شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کس وجہ سے لقاء اللہ کو دوست رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ملائکہ و انبیاء و مرسلین کا دین منتخب فرمایا تو میں جان گیا کہ جس ذات نے مجھے اس قدر اعزاز عطا فرمایا وہ مجھے کبھی فراموش نہیں کر سکتی، لہٰذا میں نے اس کی ملاقات کو دل سے پسند کر لیا۔ فضائل صدوق، صفحہ نمبر 23، بہار الانوار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 127۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، باب موت، ہم موت کو کیوں ناگوار سمجھتے ہیں۔ اگلا نمبر شمار ہے 3580 اور موضوع نمبر 3 ہے من احب لقاء اللہ، لقاء اللہ کو دوست رکھنے والا۔ 18022 پر جو اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال کی حدیث ہے 42121 کے 18023 پر حدیث کا ترجمہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا، اس سے موت کی ناپسندیدگی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مومن کے پاس خدا کی طرف سے موت کی خوشخبری لانے والا آتا ہے تاکہ مومن کو اس کی طرف لے جائے، تو اس کے نزدیک لقاء اللہ سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب سمجھتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن فاسق کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ جب اس کے پاس وہ آتا ہے تو اسے اللہ کی طرف لے جائے تو فاسق اپنی برائیوں کی وجہ سے اللہ کی ملاقات کو ناگوار سمجھتا ہے، پس اللہ اس کی شرفیابی کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز العمال حدیث ہے 42198 42197 42196 یعنی 6 7 اور 8 تھی۔ الترغیب و الترہیب، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 334 ہے۔ اسے احمد اور سنائی نے بھی روایت کیا ہے۔ 18024 پہ عبد الصمد بن بشیر اپنے ایک دوست سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو خدا کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے تو خدا بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو لقاء اللہ کو ناپسند کرتا ہے تو خدا بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے عرض کیا، باخدا ہم تو سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ بندہ جب موت کے آثار دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ جلدی ادھر کو جائے تو خدا اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور وہ اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اس وقت اس کے نزدیک لقاء اللہ سے ناپسندیدہ تر کوئی اور چیز نہیں ہوتی تو خداوند عالم بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ معنی الاخبار ہے، جلد نمبر 224 ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 129 ہے۔ 18025 پر حدیث کا ترجمہ، یحییٰ بن صابور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے مرتے وقت انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے
اس وقت وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس سے اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے یا جن سے اس کی محبت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب انسان کو ایسی چیز مل جاتی ہے جو اس سے سرور کر دیتی ہے یا اس کی محبوب چیز مل جاتی ہے تو خوشی سے اس کے آنسو چھلک پڑتے ہیں اور وہ مسکرانے لگتا ہے۔ معنی الاخبار ہے، صفحہ نمبر 225 ہے۔ 18026 پر حدیث کا ترجمہ، جن باتوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ان سے تمسک رکھو، کیونکہ تمہارے اور تمہاری محبوب چیز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب بہتر اور پائیدار ہے، لہٰذا انسان کو خدا کی طرف سے اس کی خوشخبری مل جاتی ہے جس سے اس کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ لقاء اللہ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 183 ہے۔ 18027 پر حدیث کا ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنا چاہی تو ملک الموت کو ان کی طرف بھیجا۔ ملک الموت نے کہا السلام علیکہ یا ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا وعلیک السلام یا ملک الموت۔ کہا مجھے بلانے آئے ہو یا موت کی خبر لے کر آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا آپ کو بلانے آیا ہوں، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کو موت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملک الموت ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کیا کوئی دوست بھی اپنے دوست کی ملاقات کا انکار کرتا ہے؟ یقیناً ہر دوست کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار کی جلد نمبر 2 تھی، صفحہ نمبر 127۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ملک الموت اب قبض کر لو میری روح کو۔ تنبیہ الخواطر ہے، صفحہ نمبر 185 ہے۔ 18028 پر حضرت علی علیہ السلام کی حرور الحکم کی حدیث ہے کہ جو کسی کا مشتاق ہوتا ہے وہ رات کے پچھلے پہر سفر کرتا ہے۔ 18029 جو کسی کا مشتاق ہوتا ہے وہ دوسری تمام چیزوں سے جدا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حرور الحکم۔ 18030 پہ جو لقاء اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دنیا سے جدا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام حرور الحکم۔ 3581 پہ اس رستے کا موضوع نمبر 4 ہے اللقاء فی القرآن، قرآن مجید میں لقاء اللہ کا بیان۔ 18031 پر حدیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ایک شخص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا امیر المومنین مجھے اللہ کی نازل کردہ کتاب میں کچھ شکوک و شبہات لاحق ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ کون سے شکوک ہیں؟ اس نے کہا خدا بند عز و جل فرماتا ہے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے حضوری ہی سے انکار رکھتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10۔ جبکہ مومنین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46۔ نیز فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں کہ جس دن وہ اس کی ملاقات کریں گے تو اس کی طرف سے ہر قسم کی مدارات، ہر قسم کی سلامتی ہوگی۔ نیز فرماتا ہے کہ جو شخص خدا سے ملنے قیامت کے آنے کی امید رکھتا ہو سمجھو کہ خدا کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5۔ پھر فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص آرزومند ہو اپنے پروردگار کی ملاقات کا تو اسے اچھے اعمال بجا لانے چاہیے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ کبھی کہتا ہے کہ مومن اس کی ملاقات کریں گے اور کبھی فرماتا ہے کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ ہر ایک کی نظروں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 103۔ کبھی فرماتا ہے یہ لوگ اپنے علم کے لحاظ سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 110۔ یا امیر المومنین یہ بات کس قدر
تفاوت ہے اور اس میں کیوں شک نہ ہو۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم کا یہ قول، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی حضوری سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10 مومنین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ ہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46۔ غیر مومن لوگوں کے لیے فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 10 میں، ملاقات کے دن تک اس وجہ سے ان لوگوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ معذرت چاہتی ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 ہے کہ غیر مومن لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ ملاقات کے دن تک اس وجہ سے ان لوگوں نے جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا۔ پھر اگلی آیت سورہ کہف کی آیت نمبر 110 کو بیان کیا کہ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا خواہش مند ہو تو اسے اچھے اعمال بجا لانے چاہیے۔ اس کا یہ فرمانا کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی حضوری سے انکار کرتے ہیں، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 10، یعنی وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار رکھتے ہیں، جسے اللہ ملاقات کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے۔ اسی طرح مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان مومنین کو اسی بات کا یقین ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور محشور کیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ثواب و عقاب کی جزا پائیں گے۔ یہاں پر ظن بامعنی یقین کے ہے، یہاں پر ظن بامعنی یقین کے ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا خواہش مند ہے تو اس سے اچھے اعمال بجا لانے چاہیے، سورہ کہف کی آیت نمبر 110۔ نیز فرماتا ہے کہ جو شخص خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو سمجھ رکھے کہ خدا کی مقرر کی ہوئی مدت ضرور آئے گی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اس بات پر یقین ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے ثواب و عقاب کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ یہاں لقاء کے معنی رویت یعنی دیدار نہیں بلکہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، لہٰذا تمہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ کتاب اللہ میں لفظ لقاء جہاں بھی ہے اس سے مراد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس طرح اس کا یہ قول کہ جس دن وہ اس کی ملاقات کریں گے تو اس کی طرف سے ہر قسم کی مدارات اور ہر طرح کی سلامتی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تک ان کے دل سے ایمان خارج نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی علیہ السلام، آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، خدا آپ کو کسی مشکل سے دوچار نہ کرے، آپ نے میری مشکل کشائی فرمائی ہے۔ التوحید صفحہ نمبر 255 اور صفحہ نمبر 267۔ کتاب میزان الحکمت کا یہ پارٹ یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 8 جاری ہے۔